اللہ 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 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الآخر المعروف 11ویں شریف کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے ہمارے بیان کا موضوع مقامات اولیاء اور بزرگان دین کے مناقب اور فضائل پر مشتمل ہے۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کے جو معاملات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے عرفہ اور اعلیٰ ہیں۔ مقام ولایت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک مقام ولایت کہلاتا ہے ولایت کسبی، اور دوسرا مقام ولایت کہلاتا ہے ولایت وہابی۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلا مقام ولایت ولایت کسبی، یہ وہ مقام ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ سچی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، نیک اعمال کو بجا لائے، کسی مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھے اور راہ سلوک پر چلنا شروع کرے اور منازل طے کرتا جائے یہاں تک کہ وہ مقام ولایت پر پہنچ جائے، تو یہ مقام کہلاتا ہے ولایت کسبی، یعنی کوشش کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ اور مجاہدات کے ساتھ مقام ولایت کو پانا، یہ ولایت کسبی کہلاتا ہے۔ اور ولایت وہابی یہ وہ مقام ولایت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص کے لیے چن لیا ہے، تو وہ بندہ پیدائشی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، مادر زاد ولی ہوتا ہے۔ پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ لکھ دیا ہوتا ہے تقدیر میں کہ یہ بندہ پیدا ہوگا تو پیدا ہوتے ہی مقام ولایت پر فائز ہو جائے گا۔ اور یہ چند مخصوص افراد ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شان عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے 11ویں والے آقا پیران پیر دستگیر پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان اولیاء کرام میں شامل ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی ولایت عطا فرمائی ہے، مادر زاد ولی ہیں، دنیا میں آتے ہی مقام ولایت پر فائز ہو گئے۔ غور کیجئے کہ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ دنیا میں روتے ہوئے آتے ہیں، لیکن شہنشاہ بغداد کی شان یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے دنیا میں آئے۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں جب سمجھدار ہوتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ یکم رمضان المبارک کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ میرا یہ بیٹا عبد القادر سحری سے پہلے دودھ پیتا تھا، دوپہر میں اس کو میں دودھ پلانے کی کوشش کرتی تھی تو یہ منہ پھیر لیتا تھا، اور جب افطار کا وقت ہوتا تھا سب کھجوروں کے ساتھ روزہ کھول رہے ہوتے تھے اور میرا بیٹا عبد القادر دودھ پی کے روزہ کھولتا تھا۔
پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ قرآن پاک کے 17 سپاروں کی حافظہ تھیں۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ولایت ہے کہ آپ نے بغیر کسی استاد سے پڑھے ہوئے اپنی والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں ہی 17 پارے حفظ کر لیے، اور جب مدرسے میں پہنچتے ہیں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے، استاد کہتا ہے کچھ سناؤ، تو وہ 17 پارے جو آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں یاد کیے تھے اپنے استاد کو سنا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ولایت وہابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے یہ شان عطا فرماتا ہے۔ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ مادرزاد ولی ہیں۔ اچھا، اب ولایت کے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے خاص مقام ولایت، ایک ہوتا ہے مقام قطبیت، اور ایک ہوتا ہے مقام غوثیت۔ اب یہ 3 مقامات جو ہیں وہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رب عز و جل نے کیسے عطا فرمائے۔ تو پہلے مقام کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ پیدائشی اللہ کے ولی ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو کب اس بات کا ادراک ہوا کہ آپ مقام ولایت پر فائز ہیں؟ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو کہتے ہیں سنو، جب میری ماں نے مجھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بٹھایا اور میں بہت چھوٹا تھا، اپنا سپارہ سینے سے لگا کر جب میں مدرسے کی طرف جایا کرتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ 2 فرشتے میرے آگے آگے چل رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں لوگوں ہٹو، جگہ دو، اللہ کے ولی عبد القادر مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں پہنچتا تھا، اپنی کلاس میں پڑھنے کے لیے کمرے میں داخل ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہی فرشتے یہ اعلان کرتے تھے بچوں ہٹو، بیٹھنے کی جگہ دو، اللہ کے ولی عبد القادر مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مقام ولایت عطا فرما دیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا تھا کہ آپ مقام قطبیت پر فائز ہو گئے؟ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً، کہتے ہیں میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت کا قطب بنا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم دین حاصل کرنا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کے کلام کو پڑھتا ہے، اس کے حبیب کے کلام کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو پھر رب کریم اس کے ولایت کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً، علم دین حاصل کرتا رہا، درس پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا قدمی ہذہ علی کل رقبۃ اولیاء اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جن کا ممبر بنی گردن اولیاء، کہتے ہیں جس کا ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قدمی ہذہ علی کل رقبۃ اولیاء اللہ، یعنی مقام غوثیت پر فائز ہو گئے، اب اس سے اوپر کوئی ولایت کا درجہ نہیں ہے، یہ سب سے اونچا مقام ہے، مقام غوثیت۔ تو جب آپ مقام غوثیت پر فائز ہو گئے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ سرکار
اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ کہ سارے اولیاء اللہ آپ کے زیر قدم آ گئے. جو آپ کا قدم اپنی گردن پہ لے وہ مقام ولایت پر پہنچے گا. تو یہ تو بتائیے کہ اتنا اونچا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے عطا فرمایا. قربان جائیے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اپنے نامہ اعمال پہ نظر ڈالتا ہوں تو کوئی اپنا ایسا نیک عمل مجھ کو نظر تو نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا اونچا مقام غوثیت عطا فرما دیا ہے. ہاں ایک بات ایسی ہے کہ اس پر میں غور کرتا ہوں تو میرے دل کو یہ ڈھارس بنتی ہے کہ شاید اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اچھا اب اس سے ہٹ کے کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے ایسا دعویٰ کر دیا قدم ہذہ علی کل رقبۃ اولیاء اللہ، تو سرکار یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا ہے؟ تو شہنشاہ بغداد اگر کہہ دیتے نا کہ بھائی ایسے ہی نہیں ملا ہے، بڑی عبادتیں کی ہیں اس کی وجہ سے ملا ہے. 40 سال تک جو ہے مسلسل شب بیداری کی ہے، جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. تو ایسی شب بیداری کی ہے بھائی. 15 سال تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جو قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا تھا تو فجر سے پہلے ختم قرآن ہو جاتا تھا. 15 سال مسلسل ایسا قرآن پاک پڑھا ہے، قرآن کی ایسی تلاوت کی ہے. تو آپ کہہ دیتے کہ بھائی ایسا قرآن پڑھا ہے تو اس وجہ سے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے. اتنے مجاہدات کیے ہیں، کوئی ایسے ہی تو نہیں مل گیا یہ مقام و مرتبہ. نہیں، عاجزی اور انکساری دیکھیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں اپنے نامہ اعمال پہ نظر ڈالتا ہوں تو کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی. ہاں ایک بات ہے اس پہ میں غور کرتا ہوں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور وہ بات بھی ہم کو بتا دیں کہ کس وجہ سے آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا اتنا اونچا مرتبہ مقام غوثیت عطا فرمایا ہے. تو اب شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے نا، اس کو دل کے کانوں سے سنیے دا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا اور علم دین حاصل کرتا تھا اور جیلان میں رہتا تھا تو جیلان میں میری رہائش تھی. میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بغداد جاؤں اور بغداد جا کر کے علم دین حاصل کروں. تو میں نے اپنی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ سے اجازت طلب کی کہ اے میری ماں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے جیلان سے نکل کے بغداد جاؤں اور بغداد جا کر کے علم دین حاصل کروں. تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں جیلان کو چھوڑ کر بغداد چلا جاؤں اور وہاں جا کر علم دین حاصل کروں. تو کہتے ہیں میری ماں نے مجھ کو اجازت دے دی. اور جب میں گھر سے نکلنے لگا تھا تو میری ماں نے پیچھے سے میرا دامن پکڑ لیا اور کہا بیٹا عبد القادر، تم جا تو رہے ہو لیکن اب ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا آمنا سامنا میدان محشر میں ہی ہو سکتا ہے کہ اب ہماری اور تمہاری ملاقات میدان محشر میں ہو. اے بیٹا ہو سکتا ہے اب دنیا میں شاید ہم اور تم ملاقات نہ کر سکیں. اے میرے بیٹے عبد القادر، اپنی ماں سے یہ وعدہ کر کے جاؤ جب بھی بولو گے سچ بولو گے، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ دن ہے جب میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اے میری ماں، میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے جب بولوں گا سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. شہنشاہ بغداد کہتے ہیں کہ ہمیشہ میں نے اپنی ماں سے کیے ہوئے اس وعدے کو نبھایا ہے. جب بھی بولا ہے ہمیشہ سچ بولا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام غوثیت عطا فرمایا ہے. کہتے ہیں اسی وجہ سے میرے رب عز و جل نے مجھے یہ مقام
مقام غوثیت عطا فرمائے ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔